ایسے ملک میں رہ رہے کہ جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، جس کا مالی نظام سود اور جوئے پر ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے، تو کیا کرے، کہاں جائے، کس طرف جاؤں، کس سے دیکھوں، کس سے آواز دوں، اے ہجوم نہ مرادی، دل بہت گھبرائے ہے، کہاں جاؤں؟ دنیا میں ایک انچ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے کہ جہاں اے اللہ تیرا دین کا قائم ہو جائے، تو کہاں جائے؟ دیکھیں ہماری بندگی جزوی ہے، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے ہم رکھ رہے ہیں، مسجد بھی عالیشان بنائی ہے، مدرسے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے، واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے۔ قانون تو اللہ کا نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے احکام تو نافذ نہیں ہے۔ ہاں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نماز اور روزہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے۔ وہ تو چند ایک مسجد ہے جنہیں وہ تاریخی اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مندر ہوتے تھے، جنہیں مسجد بنایا گیا، ورنہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں مسجد ہے جو آباد ہے، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی رکتا ہے انہیں؟ ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے۔ نماز تو آپ جا کر امریکہ میں بھی پڑھیے، امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم کہو کہ یہاں اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے، کبھی نہیں کرنے دیں گے، کبھی بھی۔ تم چاہو کہ یہاں اسلام کا معاشی نظام قائم کریں گے، کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے، کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ تم چاہو کہ یہاں اسلام کا معاشرتی اقدار قائم کریں گے، کبھی اجازت نہیں دیں گے، کبھی کہیں کرنے ہی نہیں دیں گے۔ یہ ہے اس وقت جو ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے معاملہ، پورا مغرب اس پر اڑا ہوا ہے، اسلام کا نظام کہیں نہیں آنے دیں گے۔ ہاں نمازیں پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، روزے رکھو، روزے 30 کی بجائے 100 رکھو، ہمارا کیا لینا دینا؟ تو یہ جو ہم کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، اس اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں ہم کافر ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جائے تو کہاں جائے، کرے تو کیا کرے؟ نظام جو کفر کا ہے، قرآن کہتے کہ جو لوگ قرآن کی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے۔ آپ کافر کسے کہتے ہیں؟ اقبال نے کہا نا کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اور کافری کیا ہے کہ تمہارے سارے امیدیں امریکہ سے وابستہ ہے، وہ یہ کرا دے، وہ کرا دے، وہ ہمارا معاملہ طے کرا دے، وہ ہمارا مسئلہ حل کرا دے، وہی تو سب سے بڑا چور وہی ہے، سب سے بڑا اسلام کا مخالف وہی ہے، سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے، اور اسی کے پاس آپ جاتے ہیں۔ قرآن کا فتویٰ تو یہ ہے کہ تم کافر ہو، ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو، اجتماعی طور پر قومی سطح پر تم کافر ہو۔ یہ سورۃ مائدہ کا 7واں رکوع ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہے، جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم پر فیصلے کر رہے۔ اس سے بڑا شرک کیا ہوا؟ اور پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ وہی تو فاسق ہے، فاجر ہے، وہی تو سرکش ہے، وہی تو باغی ہے، وہی تو حقدار ہے اللہ کے، جو اللہ کے شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اب آپ ان تین آیتوں کو سمجھ لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہماری آبادی کا میں سمجھتا ہوں اکثریت وہ ہے کہ جو نماز اور روزے کی پابند نہیں ہے۔ ان چیزوں کا چرچا زیادہ تر شہروں میں بہت زیادہ ہے، دیہات میں بہت کم رہ گیا ہے، بہت کم۔ ہماری 70% آبادی دیہات کے اندر ہے۔ اچھا جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خاص طور پر شہروں کے کاروباری لوگ، وہ بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، حسابات بھی غلط کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹا حلف اٹھاتے ہیں کہ میں حلفاً میں کہہ رہا ہوں یہ حساب صحیح ہے، جبکہ حساب غلط ہے۔ سودی کاروبار کرتے ہیں، آپ نے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود کا قرضہ لیا ہے بینک سے، آپ نے بلڈنگ بنانے کے لیے بہت بڑا قرضہ لیا ہے بینک سے، تو ان کی عبادت کیا ہوئی؟ تو یہ آئے ذہن میں آ گئی کہ نہیں؟ لیکن میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ فرض کیجئے ایک شخص ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے پورے 5 وقتاً کی مسجد میں، رمضان کے روزے رکھتا ہے، ایام 20 کے روزے بھی رکھ لیتا ہے، اور بھی اللہ توفیق دیتا ہے، یا ہفتے میں 2 روزے رکھ لیتا ہے، جمعرات کے اور سوموار کے وغیرہ وغیرہ، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، کاروبار بھی حلال کر رہا ہے، حرام نہیں کر رہا، سود میں بھی براہ راست ملوث نہیں ہے، نہ پیسہ سود کے اوپر بینک میں رکھ کر سود کھایا، نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا، نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا، نہ کوئی اپنی اونچی بلڈنگ بنائی، پردہ بھی اس نے اپنے گھر میں بالکل شرعی نافذ کر دیا۔ وہ اس پورے اسلام پر کربند ہے جس میں وہ کربند ہو سکتا ہے اس وقت، لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کے فتوے کے مطابق کافر ہے، جو قوم اللہ کے فتوے کے مطابق مشرک ہے، جو قوم اللہ کے فتوے کے مطابق فاسق و فاجر قوم ہے۔ قوم کے فرد تو ہم اسی کے ہیں۔ چور کا ہاتھ توڑی نہ کاٹا جا رہا ہے، یا ڈاکوؤں کو وہ سزا توڑی نہ دی جا رہی ہے جو سورۃ مائدہ میں جو آئی ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سم سے کاٹ دیے جائے، یا یہ کہ ان کو ملک سے باہر دفع کیا جائے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے۔
डाकुओं को कोई सजा मिलती है ऐसी? लेकिन असल में जो लोग शोर मचा रहे हैं वो है कि ये इस्लामी सजाए वहशियाना है। माअज़ल्लाह, मैं नाम नहीं लेना चाहता मुख्तरमा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो पहले तो बड़ी उनसे गलतियाँ हुई, लेकिन बाद में बड़ी नेक हुई। वो पॉलिटिशियन थी और आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने बड़े मजमे में बड़े उसमें फरमाया, कहा कि ये जो है ना इस्लामी सजाए वहशियाना है। मतलब पूरे पार्लियामेंट में उन्होंने ये ऐलान किया कि ये इस्लामी सजाए वहशियाना है, अल्लाह की दी हुई सजाए वहशियाना है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, ये तो कलमा कुफर है। अब इसका क्या इलाज है हमारे पास, क्या करें? मेरी बात को तवज्जो से सुनिए, गौर से सुनिए। इस निज़ाम बातिल को ज़हनन तस्लीम मत करो, इस निज़ाम बातिल की हिदमत मत करो। डोंट सपोर्ट इट, डोंट सर्व इट। इस निज़ाम के तहत पालने पुलने और दौलतमंद बनने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी ज़िंदगी को सकेड़ो और अपनी ज़रूरियात को कम करो और अपने आप को ज़रा आज़ाद करो अपने वक़्त, ताकि उस वक़्त को तुम लगा दो एक ऐसी जदोजहद में, एक ऐसी कोशिश कि इस निज़ाम बातिल को जड़ से उकेड़ कर फेंकना है और इसकी जगह निज़ाम हक, निज़ाम दीन नाफिज करना है। ये जदोजहद अगर करोगे, तन मन धन लगाओगे, तो ये कुफारा हो जाएगा कि तुम काफिराना मुल्क में रह रहे थे जिसका निज़ाम काफिराना था। तुम चाहे अपने आप को मुसलमान समझते थे, लेकिन निज़ाम तो काफिराना था जिसके तहत तुम जिंदगी गुजार रहे थे। हाँ, अगर ये करो कि ए अल्लाह मैंने इस निज़ाम को ज़हनन तस्लीम नहीं किया, ए अल्लाह मैंने उसकी हिदमत नहीं की, ए अल्लाह मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया, ए अल्लाह मैंने उसके दरमियान उसके नीचे रहते हुए इश्क करने की कोशिश नहीं की, ए अल्लाह बल्कि मैंने अपनी ज़रूरियात को कम से कम करके वक़्त निकाला और इस निज़ाम के खिलाफ जदोजहद की, इस निज़ाम को जड़ से उकेड़ कर फेंकने की कोशिश की और तेरा निज़ाम लाने की जदोजहद की, लेकिन ला नहीं सके। तो ए अल्लाह हम क्या करें? हमारे इख्तियार में तो नहीं, वो आएगा तो उसी वक़्त तेरी मर्जी होगी, तेरा मंशा होगा, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी लगा दी। हाँ, अगर तो ये है तो कुफारा हो गया, अल्लाह के अज़ाब से आप बच जाएंगे। अगर ये नहीं कह सकते, आप अपने बातिल निज़ाम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रह रहे हैं, ऐश कर रहे हैं और आप अपने आप को पालने पुलने पेलने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा ऐश मिल जाए, ज़्यादा आसाइश मिल जाए, बड़ा मकान बना लूँ और बड़ा महल बना लूँ और बड़ी हवेली बना लूँ और अपना कारोबार पे ला लूँ, एक मिल जाए, दो बन जाए, दो के तीन हो जाए। अगर इस फिक्र में आप रहे इस निज़ाम बातिल के तहत, तो आप उसी के मुअय्यन है, आप उसी के सपोर्टर हैं और आप ही उतने ही बड़े मुजरिम हैं जितना बड़ा मुजरिम ये निज़ाम है। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।